دماغ کی لکیر کا شادی سے تعلق ہے؟ بالکل ہے جی. ٹھیک ہے, اس کے دماغ کی لکیر سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ خالی دماغ کی لکیر سے اس کی شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر اس کی یہ خالی صرف شادی کی لکیر کو دیکھ کر نہیں بتایا جاتا کہ یہ خالی دماغ کی لکیر طے کرتی ہے کہ اس انسان یہ رہنے کی ازواجی زندگی نبھا سکتا ہے کہ نہیں نبھا سکتا, کیا اس کی ذہنی صلاحیت کتنی, کیا یہ ایڈجسٹ کسی ماحول میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نارمل لیکن وہ اب نارمل ہوتے ہیں اندر سے. اب آپ فیس بک پر کمنٹس پڑھیں گے نا تو اکثر جو کمنٹس کر رہے ہوں گے اس میں پتہ نہیں نارمل لوگ کتنے اور اب نارمل کتنے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو نیگیٹو چیزیں بہت زیادہ ملیں گی. ٹھیک ہے, جو دماغ کی لکیر یہ بتاتی ہے کہ یہ, اور ہاتھ کی ٹائپ بھی یہ بتاتی کہ اس انسان کے اندر یکزوجیت کا رجحان ہے, یا یہ انسان 2 شادیاں کرے گا, یا اس کی شادیاں یہ 2 سے بھی زیادہ کرے گا, یہ 2 شادیوں کے بعد بھی افیئر رکھے گا. یہ ساری چیزیں اس میں دیکھ کر دماغ کی لکیر سے بتایا جا سکتا ہے. ہاں, بڑی بڑی بات بتا. تو خالی یہ میں آپ کو جیسے بتایا, یہ ایک باریک علم ہے, اس کو 25-30 سالوں میں سیکھا ہے, تو اس کو 5 منٹ میں کیسے وضاحت کر دوں آپ کے سامنے. اچھا شاہ جی, زیدی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لکیر سے واضح نہیں ہو سکتا, اور یہ میں بڑا امپریس ہوا ہوں. اب کوئی شخص ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں لکیر کون سی ایسی ہے, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ امیر ہونا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کامیابی ملے, میں مشہور ہونا چاہوں, تو اس کا ہاتھ کس طرح کا ہو اور کیا کیا اس ہاتھ میں نشانیاں ہوں تو وہ ایک کامیاب شخص کی نشانی ہوتی ہے. دیکھیے, ہاتھ کی کوئی ایک ٹائپ تو نہیں ہوتی. جو کامیاب آدمی کے ہاتھ کی ٹائپ ہے وہ بتا دیں. کامیاب تو ہر فیلڈ کے کامیاب ہوتے ہیں, لیکن جن ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے وہ اکثر فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتے. اچھا, پکڑ یعنی کہ جن لوگوں کے کمزور ہاتھ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ چھوٹے ہاتھ ہوں, اگر میڈیکل کمزور نہ ہوں تو نہیں, ہر انسان کی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اپنے انگوٹھے کو ایسے کریں, نہیں مڑ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی گرپ ہے, گرپ آپ کی اچھی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم جس وقت, اب لازمی نہیں ہے, دیکھیں میں بہت سی ایسی چیزوں پر یقین رکھتا ہوں آپ شاید نہ رکھتے ہوں. میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے نہ بھی ہاتھ دکھائیں تو بھی آپ کا ڈیٹا میرے اندر ٹرانسفر ہو جائے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں ایسے, ٹھیک ہے, میں لکیروں کو نہ بھی دیکھوں تو بھی میرے اندر ڈیٹا ٹرانسفر ہو. ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے شاید نہ میری بات سے متفق ہوں, لیکن میں اس علم کی حدوں کو جانتا ہوں. میں ریئلی امپریسڈ. آف دا کیمرہ زیدی صاحب اور ہیں اور آن کیمرہ اور ہیں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے زیدی صاحب. اور مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بیٹھے ہیں لوگ ہاتھ دیکھنے والے, لکیروں والے, اس کا مطلب یہ صرف فراڈ کر رہے ہیں. دیکھیے, کسی انسان سے جب تک انسان مل کے اس کی علمی حیثیت کو نہ جانچ لیا جائے تو کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جب تک کسی انسان کو فرض کریں کہ میں نے کوئی ان کو سکھایا نہیں ہے, نہ میں ان کا ٹیچر ہوں, نہ میں کسی کو فتویٰ دے سکتا ہوں کہ یہ بندہ فراڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کسی انسان کی پریڈکشن کے ٹھیک ہونے کا یا غلط ہونے کا اس کی علمی قابلیت پر ہے کہ اس نے علم کتنا حاصل کیا ہے اس معاملے میں. تو دیکھیے, جو علم ایک سمندر ہے. ہاتھوں کے کلرز, میں نے کہا جو بال کے کلر ہیں وہ بھی معنی رکھتے ہیں جی. آپ بڑا مطلب کلرز کے حوالے سے بتا دیا, زیادہ بال ہو. ویسے کلرز کے حوالے سے کون سا کلر بیسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے, بہت سی جو انسان کے اندر جو ہاتھ کے کلر ہوتے ہیں نا, وہ انسان کی جو خون کی رفتار ہے اس کی وجہ سے انسان کے جو ہاتھ کا جو بیک کلر ہے یا یہ کلر ہے. ٹھیک ہے, اب اکثر ہاتھ اس طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ بڑی ایک لمبی تفصیل ہے, اس کو نہیں ایک گھنٹے کی گفتگو میں کور نہیں کیا جا سکتے. ٹھیک ہے, اب کلرز کے ساتھ آپ کو ایک چیز بتا دوں, جن لوگوں کے ہاتھ میں پسینہ رہتا ہے, آپ نے شاید دیکھے نہیں ہوں گے. ایک تو میرے دوست ہیں, ان کے ہاتھ میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ وہ پانی گر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بھی اس کی کیا نشانی ہوگی؟ اس کی بھی 1000 مطلب ہیں. کئی لوگوں کو میڈیکل ایشو ہوتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کی طبیعت بڑی جذباتی ہوتی ہے. جذباتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, کئی لوگوں کی اس میں مزاج کا عنصر آ جاتا ہے. جو ہاتھوں کے جو کلر ہیں, جو یہ ایون کہ جو لکیر کا کلر ہے ہاتھوں پر, لکیر کس کلر کی ہے؟ اب فرض کریں آپ کے ہاتھ پر ڈارک سرمئی کلر کی ہے لکیر, مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دوران خون ہے وہ درست نہیں ہے. آپ کے جسم کے اندر جو اس رفتار سے خون دوڑ رہا ہے وہ سپیڈ سلو ہے.
گاڑھا خون ہے. تو یہ اتنا تک تو پتہ لگ جاتا ہے, لیکن اس کی مطالعہ ہو, تکا نہ ہو. ہاتھ کی لکیروں سے موت کا بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس عمر میں آ کے اس نے مر جانا. ہر چیز کا پتہ لگ سکتا ہے, لیکن یہ ہمیں بالکل ان چیزوں کی ہمیں آغاز میں دیکھیے ایک تو موت کی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. بہرحال ہمیں تو میچز کی پریڈکشن کا بھی منع کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان جوے کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور میں میچز کی پریڈکشن کرنے کو بھی غیر معقول سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے پرسنلی رابطہ کرتے ہیں جی ہمیں میچ کا بتا دیں. میں اگر ٹی وی پر بھی کرتا ہوں نا, تو ابھی کل بھی میں نے ایک میچ کی پریڈکشن کی ہے پاکستان کی ہار کی, تو وہ جسٹ فار فن کیا ہے میں نے. آپ نے بتا دیا تھا کہ پاکستان جیتے گا. ابھی آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش ایک بھی میچ نہیں جیتے گا. پاکستان ہارے گا, یہ آپ نے پریڈکشن کی؟ ہاں جی, پاکستان کی ہار کی سما نیوز پر میں نے کیا ہے. تو بنگلہ دیش ایک بھی نہیں جیتے گا. بنگلہ دیش ایک بھی نہیں جیتے گا, یعنی کہ ہم تو باہر ہی ہیں. ویسے مطلب یہ کہ چیمپئن ٹرافی کا فائنل کون جیت رہا ہے؟ فائنل کا تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, ابھی تو ہے, لیکن اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان بھی شاید ایک میچ بھی نہ جیتے. 2 ٹیمیں فائنل میں کون سی ہوں گی؟ یہ میچز کی پریڈکشن میں میرا اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن جو میں نے حساب کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. چلیں یہ تو بڑا بہترین ہو گیا. میچز کی پریڈکشن قبل از وقت ہے, جب فائنل آئے گا تو اگر بلائیں گے تو ہم ضرور کر دیں گے اس کے بارے میں. نہیں, میں آپ کے ساتھ سیریز کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں میچز کے بارے میں دیکھیے بہت سے لوگ نا ہم سے دیکھیے جو رزق حلال طریقے سے کمایا جائے نا وہ حلال ہوتا ہے, اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹی وی پر تو بلایا تو ٹی وی والوں کو اس بات سے کوئی نہیں کہ کوئی جوا کھیلتا ہے یا کوئی نہیں کھیلتا. اب بہت سے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جی وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں گھوڑے کی ریس بتا دیں, وہ بتا دیں, یہ چیزیں ہم نہیں کرتے. سید علی زیدی صاحب, آج آپ کے ساتھ ہماری یہ تعارفی میٹنگ ہے جس میں ہم نے آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کیا, آپ کے ساتھ تعارف ہمارا بھی ہوا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو نا ایک سیریز کی طرف لے کے جائیں. آپ سے دوبارہ ٹائم لیں اور 12 دفعہ ٹائم لیں تاکہ ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں کہ ہاتھ کے اندر اس طرح کی ساخت ہو, انگلیاں اس طرح ہوں تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ 1 گھنٹے میں تو یہ پاسبل نہیں. ہم ایک دن لیں اور اس کو اس مطابق لے کے چلیں. کیا خیال ہے؟ اب بالکل اس کو اگر آپ کا چینل یا آپ کے وہ اجازت دیں گے اس کی تو ضرور اس کی کریں گے, یا اگر آپ لوگوں کے اگر کیپیسٹی ہے اتنی کہ آپ اس کو انفارمیشن کے طور پر لوگوں کو بھی ایک صحیح علم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بالکل. دیکھیے آپ ہاتھ دیکھتے ہیں لوگوں کے, اگر کوئی بندہ آپ کو ہاتھ دکھانا چاہے آن لائن بھی آپ دیکھ لیتے ہیں؟ بالکل آن لائن دیکھتا ہوں میں, بالمشافہ بہت کم ملتا ہوں لوگوں سے. اچھا, آن لائن اگر دیکھتے ہیں تو آپ کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جی جی, تو آپ سے اگر کوئی رابطہ کرے تو وہ آپ کو اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں. بالکل آن لائن آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلیں جی, میں سید علی زیدی صاحب کا ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا,